سورۃ الانبیاء کی تفسیر میں ہم پڑھ رہے ہیں آج معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا اور آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت تک بتوں کی پوجا اور شرک کرنے سے روکا، لیکن اور پھر بت بھی توڑے، ان کے چھوٹے بت بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ بڑا بت جو ہے ان کو سمجھ میں بھی آ گیا کہ چھوٹے بتوں کو بچا نہیں سکا، بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی دلالت و حماقت کو ایسے طریقے سے ان پہ واضح کر دیا کہ وہ جواب ہو گئے، تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ شرک سے باز آ جاتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادے ہو گئے اور انہیں آگ میں جھونک دیا۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دیکھتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے بندے کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیا۔ ایسی بڑی آگ کبھی نہیں سلگائی گئی جیسی ملک شام میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگائی گئی تھی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانبیاء۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الغفور الحلیم الشکور، احمد ربی و اشکرہ و اتوب الیہ و استغفرہ، فلربی الحمد فی الدنیا والآخرہ علی فضلہ و مننہ ما علمنا منہا وما لم نعلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، العلیم بالذات الصدور۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غالب اور بخشنے والا ہے، بردبار اور قدردان ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں اور اس سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ پس دنیا اور آخرت میں میرے رب کے لیے ہی ہر قسم کی حمد ہے، اس کے فضل و کرم پر، اس کے احسانات پر، جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 68 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 68 کا اور 69 کا ساتھ کر لیں گے۔ 17واں پارہ ہے، 17 جوز سورۃ الانبیاء۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قالو، انہوں نے کہا، حرقو جلا ڈالو، اسے، وانصرو اور مدد کرو، آلہتکم اپنے الہوں کی، ان اگر کن تم ہو تم فاعلین کرنے والے، فاعل کی جمع۔ تو رما ترجمہ کہنے لگے کہ اسے جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اب آپ آیت نمبر 60 کا ورڈ ٹو ورڈ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی اس کی 68 69 کی تشریح ساتھ میں کریں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 69۔ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو اے آگ، کونی ہو جا، بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی، اللہ اوپر، ابراہیم کے۔ ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ تو دونوں آیتوں کا ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر لیا۔ اب ہم دونوں آیتوں کو جو ہے دیکھ لیتے ہیں ساتھ، 68 69 کو۔ تو یہ ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دینا۔ کاسٹنگ ابراہیم علیہ السلام انٹو دا فائر اینڈ اللہ مائٹی میکنگ دا فائر کول اینڈ پیسفل۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 68۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔
وہ کہنے لگے، قوم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہنے لگی کہ اسے جلا دو، کسے جلا دو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ وَانْصُرُوا، نصرہ سے ہے نا، یا مدد کرو، الہتکم ان کنتم فاعلین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو بتوں کی پوجا اور شرک سے روکا، اور ان کے چھوٹے بت بھی سارے توڑ دیے۔ جب وہ کسی اپنے جشن منانے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جشن میں نہیں گئے، کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، اور تاکہ ان کو موقع مل جائے ان کے بتوں کو توڑنے کا، چھوٹے بت توڑ دیے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، اور بڑا بت چھوڑ دیا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا تم دیکھتے نہیں کہ تو بولتا نہیں؟ تو ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو بولتا نہیں وہ اپنے سر کے بل پھر گئے، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بت تو بولتے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا بچاؤ دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہاری کیا حاجت روائی کریں گے؟ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی ایک ہٹ درمی اور ضد تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یوں اپنی حجت تمام کر دی اور ان کی دلالت اور حماقت کو ایسے طریقے سے ان پہ واضح کر دیا کہ وہ لاجواب ہو گئے، کہ وہ کہنے لگے یہ بت تو بولتے نہیں۔ تو چونکہ وہ توفیق ہدایت سے محروم تھے اور کفر و شرک نے ان کے دلوں کو بے نور کر دیا تھا، اس لیے بجائے اس کے وہ شرک سے باز آ جاتے، الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سخت اقدام کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے انہیں آگ میں جھونک دینے کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجنیق، جس سے منجنیق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے بڑے پتھر پھینکے جاتے ہیں، تو اس کے ذریعے منجنیق کے ذریعے سے پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے دشمنوں کی سازش سے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ تو پھر سورۃ الصافات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ ایک بڑا گہرا قلعہ بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بناؤ، اس گہرے قلعے کو آگ سے بھر کر ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں میں پھینک دو۔ ٹھیک ہے، تو شاہی آرڈیننس کے تحت پوری مشنری آگ بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ لوگوں کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ عورتیں نظریں مانتی تھیں کہ اگر فلاں مشکل یا بیماری رفع ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں آگ میں پھینکوں گی۔ مورخین نے تحریر کیا ہے کہ عراق کی سرزمین پر آج تک آگ کا اتنا بڑا الاؤ دیکھنے میں نہیں آیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی وسیع آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح پھینکا جائے۔ شاہی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا ہے۔ زیر غور مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح پھینکا جائے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسی مشین تیار کی جائے جس میں جھولا دے کر آگ کے درمیان میں پھینکا جائے، لہٰذا اس طرح ہی کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام نے حسبی اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب کاروائی زمین پر نہیں عرش پر ہوگی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح بخاری کی ہے 4563، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ لوگوں
یعنی قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو، یعنی قریش سے ڈرو، کیونکہ سامان جنگ بھی بہت ہے۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا جوش ایمان اور بڑھا دیا، اور یہ مسلمان بولے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آخری کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل تھا، یعنی میری مدد کے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ چلیں ہم بھی دعا کر لیتے ہیں اپنے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بے شک پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت صاحبہ آئیں، جو کہ فاقے بن المغیرہ کی لونڈی تھی، وہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے آپ کے گھر ایک برچھا رکھا ہوا دیکھا تو عرض کیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ آپ اس برچھے سے کیا کرتی ہیں؟ تو کہا ہم اس سے چھپکلیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو روئے زمین کے تمام جانوروں نے آگ بجھائی سوائے چھپکلی کے، یہ اسے مزید پھونک مارتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ زہریلی بھی ہوتی نا، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ چھپکلی کو مار دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی لا رہی تھی تو اس سے کہا گیا اس سے کیسے آگ بجھے گی، کیونکہ آگ کا تو بہت بڑا الاؤ تھا کہ ملک عراق میں ایسی آگ کبھی نہیں بھڑکائے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے۔ تو اس چڑیا نے کہا کہ کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست خلیل اللہ کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کر لیا، میری بس اتنی ہمت تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی۔ اسی طرح ہم سب کے وسائل بھی تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں میری بہنوں، تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی ہے اس کو دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے، اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، اور لاسٹ میسیجز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہے بس سسٹرز آف نیو یارک پہ دیکھ کے بس یہ درس ہونا ہے تو مجھے چلا جانا ہے، ٹائم نکالنا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، یہ ٹائم میرا صرف اللہ کے لیے، تو اس کو بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے، یعنی جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، وقت ہو، ہماری کوئی سکلز ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، کچھ بھی ہو۔ تو علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تو بچا بچا کر نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چنانچہ حکم ہوا، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، جتنا آرام میں نے 40 دن آگ کے اندر پایا، ساری زندگی اتنا آرام میسر نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، یا نارو کونی بردوں وسلامن، کہ علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور کیا ہو جا، سلامتی والا ہو جا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن آگ کے اندر یا ساری زندگی اتنا آرام نہیں پایا جتنا میں نے آگ کے اندر پایا۔ یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں برہنہ بغیر کپڑے کے پھینکا گیا تھا، استغفر اللہ۔ تو اس پر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس خوش نصیب کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ ہم سب جو ہے برہنہ ہوں گے، حشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ ہم ایسے ہی لوٹائے جائیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کو ہم پورا کر کے رہیں گے، اور انبیاء میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جلا دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام بنا دیا۔ تو یہ ایک معجزہ، یہ میریکل تھا، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، اللہ تعالیٰ کا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دینا۔ یا نارو کونی بردوں و سلامن، یہ جو آیت تھی نا ہماری کہ علی ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام کے لیے یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیمہ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ملک کے عراق کے شہر میں کبھی اتنا بڑا الاؤ نہیں تیار کیا گیا تھا، اور خود ہی پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اتنے بڑے الاؤ میں ان کو کیسے ڈالا جائے، تو منجنیق کے ذریعے ڈالا گیا، جس سے پتھر ڈالے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا اور آگ کو ٹھنڈی کر دی۔ تو اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، تو ایسی غیبی مدد آتی ہے، اللہ کے دین میں سچے ہوں اور تو اللہ کی غیبی مدد آتی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آئی، اور وہ دین کے لیے کوششیں بھی کرتے رہے۔ کتنی کوشش کی نا، تو حق بات کہتے ہوئے اگر ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی بھی اپولوجسٹک نہیں ہونا چاہیے، نماز کا کہنے میں، پردے کا کہنے میں، حجاب کا کہنے میں، لیکن حکمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے نا دین کی بات کہنے کے لیے۔ حق بات، دنیا کی بھی کوئی حق بات ہو کہنے میں کبھی بھی اپولوجسٹک، شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ اگر ساری دنیا بھی ہمارے خلاف ہو جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ان کو آگ میں جانے کا اور آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ایک معجزہ۔ تو اب آپ لوگوں کا Q&A ہے 68 69 کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ چلے سابقون الاولون کون بنے گا، کون کہے گا؟ آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی بسم اللہ۔ کہ ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، اس پہ مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت تبھی ساتھ دیتی ہے۔ نبیوں کے جی سردار جی وہی کی بارک اللہ فی اللہ مبارک۔ جی تو یہ Q&A آپ کے سامنے۔ جی جو بات کہتے ہوئے اگر ساری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے تو بھی گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 70 کی طرف۔ وَأَرَادُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا۔ اچھا، آپ کو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں نا، انہوں نے ارادہ کیا، نہیں بہت سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے۔ تو آپ کو کون سے الفابیٹس ہیں، کون سے حروف تعجی ہے جو بتاتے ہیں کہ ارادو میں کہ یہ پلورل کا صیغہ ہے، پلورل کا ورڈ ہے؟ کون سی حروف تعجی ہے، کون بتائے؟ پیش جی ہاں، دال واو الف تھی، دال سکون دمہ واو، ٹھیک ہے، دو ارادو، جی ارادو، دال واو الف۔ تو اور انہوں نے ارادہ کیا بھی ساتھ اس کے قیدن چال چلنے کا، فجعلناہم، تو جعلا بنا دیا، نا ہم نے، ہم انہیں۔ دیکھیں کتنے سارے ورڈ ہیں، عربی کی جو ہے فصاحت اور بلاغت دیکھیں، ورنہ ہمارے تو پورے گھر جو ہے رجسٹر سے بھر جاتے قرآن سے، اتنی صحیح فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے کہ جیسے کہ گویا سمندر کو کوجے میں پرو دیا۔ فجعلناہم، سبحان اللہ، الاخسرین، سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ جب الف آتا ہے نا تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو رواں ترجمہ آیت نمبر 70۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائے، مگر ہم نے انہیں ہی امتحان میں ڈال دیا۔ یعنی مشرک تو اپنے معبودوں کی رواں ترجمہ، تو وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھ پہنچائے، مگر ہم نے انہیں ہی امتحان میں ڈال دیا۔ یا ورادو بھی قیدن، یعنی مشرک تو ہے وہ دکھ پہنچانا چاہتے تھے، یعنی مشرک تو اپنے معبودوں کی گستاخی کا اس صورت میں بدلہ لینا چاہتے تھے کہ ابراہیم کو اذیت دو، موت سے دوچار کر کے صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دیں، لیکن آپ کا آگ کے درمیان رہ کر کئی دنوں کے بعد زندہ سلامت نکل آنا۔ فجعلناہم الاخسرین، مگر ہم نے انہیں امتحان میں ڈال دیا، قوم کو ہی۔ تو آپ کا زندہ سلامت رہ کر آگ سے نکل آنا ساری قوم کے لیے ایک نیا چیلنج بن گیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ان کے بس سے باہر ہے، اور یہ بات ان کے لیے اور بھی زیادہ دل شکنی کا باعث بن گئی۔ اور یہ جو ہے آیت سورۃ الصافات میں فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، چال چلنی چاہی، لیکن ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہی کو نیچا کر دیا۔
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ماننا چاہا، لیکن ہم نے ان کو ناکام کر دیا۔ اہل ایمان کے لیے اس واقعے میں بہت سے اسباق عبرت ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے باپ اور دوسرے لوگوں نے نیچا کر دکھانے کی کوشش کی۔ ان کا باپ آزر بھی جو ہے ان کے خلاف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو خود بیٹھ کے یہ اصنام جو تھے ستاروں سیاروں کے بناتا تھا بادشاہ کے دربار میں، تو وہ بھی بادشاہ کے ساتھ تھا، اور کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور دوسرے ناکام رہے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ میں جانا قبول کر لیا، مگر نظریہ توحید کو نہ چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا۔ اہل ایمان، اگر تم بھی سچی بات کر قائم رہو تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نامعلوم آگ سے نکلنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کتنی مدت تک تبلیغ کا کام کیا۔ جو بات انہوں نے آگ سے نکل کر لوگوں کے سامنے رکھی، قرآن کے الفاظ ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش کی اللہ کے سوا کی ہے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی، ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ تو تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، یعنی انکار کرنے لگو گے، اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، یعنی بت ان پہ لعنت کریں گے، وہ بتوں پہ لعنت کریں گے، وہ کہیں گے، بت تو کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کہ وہ ہمیں پوچھتے تھے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ظالم قوم سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حاجرہ، حضرت سارہ علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ اب آپ کا جو ہے تو ہمیں جو ہے 17 کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کا کام کرتے ہوئے لوگ ہمارے خلاف چالے بھی چلے تو ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتا، اور یہ دشمن قوم کو بھی اللہ نے کامیاب نہیں کیا، ان کو ایک بڑا معجزہ دکھا دیا، اتنا بڑا الاؤ کہ عورتیں جو ہے منت مانتی تھی کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم اس میں لکڑیاں ڈالیں گے، یعنی کتنی لکڑیاں جمع کی گئی، کتنا پلان تھا اس چال کا، اس مکر کا، ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر دینے کا، تو وہ چالیں ان کے ہی خلاف پڑ گئیں۔ تو دین کا کام کرتے ہوئے تو ہمارے خلاف کوئی چالے بھی چلے تو ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو آیت نمبر 70 کا Q&A ہے کہ اس آیت میں ہم آیت نمبر 70 جو ابھی ہم نے پڑھی تفسیر کے ساتھ، اس کا Q&A ہے کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس میں یہ سبق ہے کہ حق کی بات کرنے کے لیے جو بھی سازشیں کریں گے، جو آپ کی مخالفت کریں گے، جو تو لوگوں نے مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کو اذیت دینے والوں کو انہی کے امتحان میں ڈال دیا۔ بالکل، کہ انہیں سمجھ نہیں رہا تھا کہ اب آگ میں کیسے ڈالا جائے، اتنے بڑے الاؤ میں ہم تو جل جائیں گے، تو منجنیق لی انہوں نے، جو پتھر بڑے بڑے پھینکتی، جیسے آج کی لینگویج میں ہمارے پاس جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں، ٹریلر کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو آگ پھینک رہے، وہ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں، گرینائٹ اور پتہ نہیں، گرینائٹ سے تو پہاڑ ٹوٹتا ہے، وہ جو ایک مشین ہوتے ہیں، ہم نے بھی راستے میں میں نے سعودی عرب میں بہت دیکھا ہے نا، کیونکہ وہ میرے سامنے بنا ہے، 40 سال تک میرا تعلق رہا ہے، تھوڑے سال تو پرماننٹ رہی، پھر بچوں کی جو ہے تعلیم کے لیے ادھر ادھر چلی گئی، مائگریٹ کرتی رہی، تو آتے جاتے تو دیکھتی رہتی تھی، بڑے بڑے ہائی ویز بنتے رہتے تھے، تو 40 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا سعودی عرب، ینگ ایج سے۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں میں نے مشین، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کنسٹرکشن کے وقت۔ اچھا، جو جی خاص طور یہاں پہ پہ بھی روڈ، نظر آتی ہے نا، بڑی بڑی کرینز ہوتی ہیں جو جی جی بلڈنگ ہاں، بن رہی ہوتی ہیں، وہ یہاں پہ بھی روڈ ہم بنانے ڈائریکٹوں میں بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہم یہ لوگ سب ساری۔ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے روڈ جی بنانے کے لیے، ہاں۔ جی ہاں، بڑے بڑے روڈز میں جو آپ تو جائیں تو جو بریجز بن رہے ہاں جی، ہوتے ہیں، وہی تو ان کی جی سمجھ جی میں تو ایک جھولے ٹائپ کا کچھ ہاں انہوں نے لیا تاکہ جی جھولا جو ہے اس کو الٹا کر دیں، تو وہ گرا دیا اس میں نا۔ جی ٹھیک ہے، پھر جو ہے 71 جزاک اللہ 71 ورڈ ٹو ورڈ
یہ پھر دیکھ لیتے ہیں ہم ہمارا اس آیت میں دین کا کام کرتے ہوئے لوگ اگر ہمارے خلاف چالے بھی چلے تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی کامیاب نہیں کرتے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَنَجَّيْنَاهُ و اور نجئی نجات دی، نا ہم نے ہو اسے اور نجات دی ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو، و لوطن اور لوط علیہ السلام کو، الی الارض طرف اس زمین کے، التی وہ جو، التی مونس ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث، مونس، تو زمین کیا ہوئی؟ الی الارض، زمین مونس ہوئی۔ اللہ مبارک، بارکنا برکت دی رکھی ہم نے، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، رواں ترجمہ 71۔ اور ہم ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ملک شام ہے، جسے شادابی اور پھلوں اور نہروں کی کثرت نیز انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت کہا گیا ہے۔ ملک شام جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا مدفن اور مسکن ہے، وہ رہے بھی تمام انبیاء اور وہاں پہ مدفون بھی ہیں سارے انبیاء، ٹھیک ہے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو ہم نے اس زمین میں جس پر نمرود کا غلبہ تھا، یعنی عراق کی زمین سے نجات دے کر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے، وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے جو ہے حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے۔ باطنی برکت تو یہ ہے کہ یہ زمین مخزن انبیاء ہے، بیشتر انبیاء علیہ السلام اسی زمین میں پیدا ہوئے، اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اعتدال، نہروں اور چشموں کی فراوانی، پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمول نشو و نما وغیرہ ہے، جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم دنیا میں کی زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیتے ہو، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے باپ نے بھی ان کو کہا تھا، جو ہمیں پتہ چلتا ہے سورۃ المریم 46 میں کہ قال اراغب انت عن آلہتی، یا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنکم واہجرنی ملیًا، سن اگر تو باز نہ آیا، باپ کہتا ہے، تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ، واہجرنی ملیًا کہ مجھ سے دور رہ ایک طویل مدت تک۔ تو والد نے بھی نکال دیا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ بھی ایمان نہیں لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے پھر سورۃ الصافات، پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے ہجرت کی، اور سورۃ الصافات میں فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اپنے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اب اس سرزمین میں رہ کے فائدہ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ باب العراق میں پیش آیا، بالآخر یہاں سے ہجرت کر کے اور شام چلے گئے، وہاں جا کر اولاد کی بھی دعا کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے پھر آگے دعا بھی آپ کی کسی آیت میں آئے گی، بہت مشہور دعا ہے۔ تو جو ہے وہ پھر باما حضرت سارہ اور لوط علیہ السلام کے ہاران نامی بستی میں قیام پذیر ہوئے، اور آپ پر صرف حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے، آپ کے چاچا کے بیٹے لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے تھے۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے تک ہاران نامی بستی میں ٹھہرے، یہاں بھی دین حنیف کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ بالآخر آپ اپنی رفیقہ حیات اور بھتیجے کے ساتھ ارض فلسطین میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی روحانی اور مادی برکات دنیا میں مسلمہ ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں اتنے انبیاء کرام علیہ السلام نہیں آئے فلسطین کی زمین میں آئے جتنے آج بھی اس ارض فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اکثر انبیاء کرام علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ اور اللہ رحم کرے، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ ہمارے بھائیوں پہ، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں بچوں پہ رحم فرمائے۔ اور پھر یعنی شام و فلسطین کی سرزمین، اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں۔ مادی حیثیت سے وہ دنیا کی زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے، اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہ السلام کا محبت رہی ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے، ان کا مسکن اور مدفن وہی رہا ہے۔ اور اسی جو ہے
ونجیناہ ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین، ہم نے لوط اور ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم سے نجات دی اور ان کو ایک ایسی زمین کی طرف لے گئے کہ جسے ہم نے تمام جہانوں میں برکت دی ہے۔ اسی بات کو سورۃ الاسراء میں بھی اللہ تعالیٰ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو راتوں رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دی ہے، یعنی فلسطین کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ، یہاں پہ ہماری آیت میں الارض سے مطلب تھا فلسطین کی سرزمین، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ لے گئے اور وہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور کس کے ساتھ، لوط علیہ السلام اپنے بھتیجے کے ساتھ چلے گئے، وہاں ہجرت کر گئے، اور تو کیونکہ وہ دونوں ہی ایمان لائے تھے آپ پہ۔ تو آپ کا Q&A نمبر کے جو ہے 71 کا، یہاں ہماری جو آیت تھی کہ الارض سے مراد کون سی زمین ہے؟ الارض، فلسطین۔ جی فلسطین کی زمین، علامہ بارک۔ چلیں آیت نمبر 72، جزاک اللہ خیر۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 72 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ہاں یہ آگے آپ کا جواب فلسطین کی جواب، وہبنا اور عطا، جی فلسطین، ارض سے مراد کون سے؟ فلسطین۔ وہبنا اور عطا کیا ہم نے لہو اسے، اسحاق و یعقوبہ اور یعقوب، نافلتاً مزید، نافلہ زیادہ، وکلن اور سب کو، جعلنا بنایا، ہم نے جعلنا بنایا ہم نے، صالحین صالح نیک، رواں ترجمہ، اور ہم نے اسے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا اور اسحاق ان کے بیٹے تھے، اور یعقوب اور یعقوب اس پر مزید، ٹھیک ہے، مزید یعنی زیادہ، یعقوب یعنی پوتا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے، اور پھر یعقوب علیہ السلام سے بھی 12 بیٹے پیدا ہوئے، پتہ ہے نا آپ کو، سورۃ یوسف میں آپ پڑھ چکی ہیں، ابھی آپ کر چکی ہیں سورۃ۔ تو وہابنا لہو اسحاق و یعقوب نافلہ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا، یعقوب اس پر مزید نافلہ زیادہ۔ اور کون سی نماز نافلہ ہے ہمارے لیے اور آپ سسم کو پڑھنی تھی؟ تہجد کی نماز۔ جزاک اللہ خیر بھیا کی، بارک اللہ فی۔ تو نافلہ زائد کو کہتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اور ہم نے بغیر دعا کے مزید پوتا یعقوب بھی دے دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا کیا دیا؟ اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، آپ کے بیٹے اسحاق، پھر اسحاق کے بیٹے جو آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے بھتیجے بھی شامل ہو گئے آپ کے ساتھ دین میں، لوط علیہ السلام، کیونکہ اور پوتا جو ہے یعقوب جو ہے نافلہ زائد، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، ربی حبلی من الصالحین، سورۃ الصافات 37، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب سیدنا ابراہیم نے ان لوگوں کو جی انہوں نے کہا کہ صالح بیٹا عطا فرمائے، اب ہم آتے ہیں سورۃ المریم 49 میں بھی آتا ہے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، تو ہم نے انہیں اسحاق عطا کیا، اس کے بعد یعقوب علیہم السلام، ان سب کو ہم نے نبی بنایا تھا، یعنی سب نبی تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورۃ الہود میں فرمایا 12، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنستی، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، دیکھ اتنی ساری آیتوں میں آ گیا نا، تو یعقوب کی بھی، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 73 ہم کرتے ہیں تفسیر، وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً امام، یہدون، وہ کون تھے؟ امام بھی بنایا اللہ نے ان کو، یعنی نبی، سارے کے سارے نبی تھے، یہدون، اور وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، إِلَيْهِمْ، إِلَىٰ، طرف، ہم ان کے، ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، إِلَيْهِمْ، طرف ان کی، فعلا کرنے کو، الخیراتی، بھلائیاں، بھلائی کی جمع خیر ان کی، و اقامہ، اور قائم کرنا، الصلاتی، نماز کا، و ایتاء، اور ادا کرنا، الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا، وقانو، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار، عابد کی جمع،
رواں ترجمہ 73، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وہی کے ذریعے تلقین کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، فعل الخیرات، نیک کام کرنے کی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم رکھنے کی، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ یعنی تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام یہی تھا، سب کے منہج الگ الگ تھے نا، منہج الگ طرح کے تھے، ہم دوسری طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ دوسری طرح، تو اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور فعل الخیرات، نیک کاموں کا دین اسلام ہمیشہ ایک ہی تھا۔ ایک تو توحید، اللہ کی توحید، رسولوں پہ ایمان، اور آخرت پہ ایمان، وہ تمام غیب پہ ایمان۔ تو وجعلناہم ائمۃً، تو ان کی اولاد کو بھی امام بنایا، تو اور ان میں انبیاء بھیجے۔ سورۃ البقرہ 125 میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، نہیں 125 نہیں ہے، 124 ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اے ابراہیم۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا قال میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے، ظاہر انسان اپنی اولاد کے لیے بہت حریص ہوتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو جو ہے سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی وعدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالم ہوں گے ان میں سے، ان کے لیے لا ینال عہد الظالمین، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی یہ دعا کی تھی، تو اللہ نے ان کی دعا بھی سنی۔ وہ دعا تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو جو ہے میری ذریت میں، اور تو میری دعا کو قبول فرما۔ ربی اجعلنی مقیم، چلے دعا مانگ لے میرے ساتھ، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعائی، اور اے ہمارے رب اور ہماری دعا قبول فرما لے۔ جب بھی بچے نماز نہیں پڑھتے ہوں تو یہ دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے، یہ دعا کر لیا کریں، کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، یعنی کہ اولاد کو بھی نیک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ وہ نمازی بھی بنے اور جو ہے نیکی کے کام بھی کرے۔ سورۃ الصافات میں فرمایا 113 وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پر برکت نازل کی، ومن ذریتہما، اور دونوں کی نسل میں کچھ محسن وظالم لنفسہ مبین، اور دونوں کی نسل میں کچھ لوگ نیک ہوئے، کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے تھے، یعنی سارے لوگ ان کے ہاں بھی کچھ نیک لوگ تھے اور کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی سارے لوگ نیک نہیں تھے۔ تو یہ اس آیت میں بتا دیا کہ ان میں کیا ہوا، ابراہیم اور اسحاق کی برکتیں نازل کی، ان کی نسل میں کچھ لوگ نیک ہوئے اور کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آگے فرمایا وَإِقَامِ، اس ہماری آیت ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، پھر ہم نے ان کی طرف، آیت 73 میں اگلا حصہ ہمارا، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کا وہی کے ذریعے کہا کہ نیک کام کرو، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نمازوں کو قائم رکھنے کی وہی کی، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی بھی وہی کے ذریعے تلقین کی، اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ تو جو ہے نیکی کے کام کرنے کی توفیق صرف اس کو ملتی ہے جس کی نیت اللہ کے لیے سچی ہو۔ تو
جو پیغمبروں کی ظاہر ہے تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، نیتیں بھی سچی تھی، نیکی کے کام بھی کیے، دعائیں بھی اچھی اچھی کی، تو ان کی نسل در نسل سب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق دیا، پھر ان کے اسماعیل علیہ السلام بھی ایک بیٹے تھے ظاہر ہے، جن کے یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ورنہ ہر فیملی کو ایک بیٹا جو ہے ذبح کرنا پڑتا، پھر اس کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری اسحاق، پھر ہم دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، تو کتنی اللہ تعالیٰ نے برکات دی نا، ابھی آیت میں ہم نے پڑھا نا تو نیت سچی ہو تو نیکی کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ تو 73 میں آپ کا کیو این ہے، اوحینا الیہم فعل الخیرات، نیکی کا فعل الخیر، ہم نے ان کو وحی کی نیکی کے کاموں کی، تو نیکی کے کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے، نیکی کے کام کرنے کی؟ جی آپ کا کیو این اے ہے، نیکی کے کام کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ یہ کون جو بتائے اللہ گا؟ کا فرما بردار اور عبادت گزار ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور نیت اس کی سچی ہوتی، جو اپنے سے بھی سچا، اپنے لیے بھی خالص، اللہ کے ساتھ بھی سچا۔ جی تو 73 نیکی کرنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ نیکی کرنے کی توفیق صرف اس کو ملتی ہے جس کی نیت اللہ کے لیے سچی ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے پھر سورۃ الانبیاء 74 ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ 74 ولوتن، اور لوت علیہ السلام، آتی نہ ہو، آتی عطا کیا، نہ ہم نے ہو اسے، آتی نہ ہو عطا کیا ہم نے اسے، حکمن حکم، و علمن اور علم، و نجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے، من القریتی اس بستی سے، التی وہ جو، قریہ بھی جو ہے بستی بھی ہے، مؤنث ہے، التی، الذی نہیں التی، کانت تھی، تعملو وہ کرتی، الخبائثہ خبیث کام، خبائثہ پلورل ہے، تو اس کی واحد کیا ہے؟ جمع ہے نا خبائثہ، تو اس کی واحد کیا ہے؟ خبث، خبیث خبیث، خبث، جی ہاں، جی خبیثن، جی بارک اللہ فی علمک، جی الخبائث انہم یقیناً وہ، کانو تھے وہ، قوما لوگ، سوئن برے، فاسقین، یہ سو نہیں ہے سوئن ہے، ٹھیک ہے، سوئن برے، فاسقین فاسق، ٹھیک ہے، فاسق کی جمع فاسقین۔ وما ترجمہ، ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار اللہ نے ان کو کہا ہے۔ تو وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، تو ہم نے اب لوط علیہ السلام کا شروع ہوا قصہ، کیونکہ سورۃ الانبیاء ہے نا، تو انبیاء کے واقعات ہیں، تو لوط علیہ السلام، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم دیا، تو حکم سے کیا مطلب ہے؟ حکمت اور نبوت، کیا دی ان کو ہم نے؟ حکمن، حکمت اور نبوت، و علمن، اور ہم نے ان کو علم بھی دیا، ٹھیک ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اسے اس بستی سے نجات دی، کس بستی سے؟ التی وہ بستی جو، کانت تعمل الخبائثہ جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے، تو یہ لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی نا، بہت گندے گندے کام کرتی تھی، تو وہ سب سے گندے کام تو کیا تھے کہ لواتت کہتے ہیں مرد کا مرد سے سیکس کرنا، ٹھیک ہے، اور گزرگاہوں پر وہ بیٹھتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور لوگوں کو روکتے تھے، اور اپنی مجلسوں میں اوپنلی گندے کام کرتے تھے، لوگوں پر پتھر پھینکتے تھے، اور یہ صدوم کی بستی تھی۔ لوط علیہ السلام کی بستی کون سی تھی؟ کہ من القریتی التی کانت تعمل الخبائث، تو القریہ کون سا تھا؟ صدوم کی بستی تھی، اور اس کے لوگ جو تھے خبائث کرتے تھے، بہت گندے خبیث کام کرتے تھے، گندے کاموں میں مبتلا تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ، سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ، سیدنا لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ ایمان لے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی، تو ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ چلے گئے تھے فلسطین کی طرف ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنی بیوی سارہ، حضرت سارہ کے ساتھ، اور حضرت ہاجرہ جو تھی وہ ان کی بیوی جو تھی مکے میں تھی، اس کا بھی آپ نے پڑھا کہ وہ جو بادشاہ بری نظر رکھتا تھا، سفر میں جو ملا تھا، پرسوں ہم نے ڈیٹیل میں کیا ہے، تو اس نے ان کو ہاجر اپنی بیٹی دے دی تھی، آجر، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بی بی سارہ کے اولاد نہیں تھی، تو بی بی سارہ نے اولاد کے لیے خود ہی کہا کہ ان سے شادی کر لیں، کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے،
پھر آپ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی ہاجر، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اسماعیل علیہ السلام اور بیوی ہاجر کو مکے میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بننا تھا، خانہ کعبہ، اور وہ تو خیر خانہ کعبہ تو بہت پہلے کا ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہونا تھا۔ تو جب عراق سے شام و فلسطین کی طرف ہجرت کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو سیدنا لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا، اور بطور معاون و مددگار تبلیغ و رسالت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ پھر آپ کو بھی نبوت عطا ہوئی، یعنی لوط علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو مصر کی طرف چلے گئے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کو شرق اردن، یعنی اردن کے مشرق کی طرف بھیج دیا، جس کا صدر مقام صدوم نامی شہر تھا۔ ہمارے بھی صدر مقام ہوتے ہیں نا، کیپٹل سٹیز ہوتے ہیں، اسلام آباد ہوتا ہے، اور ہر ملک کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ صدوم وہاں کا صدر مقام تھا۔ یہی سیدنا لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا۔ صدوم کا آج کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ اغلب گمان یہی ہے کہ شہر بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے، جسے بحیرہ لوط بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار کیا ہے؟ ڈیڈ سی، ٹھیک ہے۔ تو صدوم جو ہے، ایسا لگتا ہے، مورخین کہتے ہیں اور جغرافیکل وہ ہمیں بتاتی چیزیں کہ وہ یہ شہر صدوم جو ہے ڈیڈ سی میں، بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے، اور اس کو بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط میں دوسری اخلاقی برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں سے ان کی دبر میں جنسی شہوت پوری کرتے تھے۔ اس فحاشی کے موجد بھی یہی قوم تھی، اور اس فحاشی میں اس قوم نے شہرت دوام حاصل کی، حتیٰ کہ ایسی فحاشی کا نام بھی قوم لوط کی نسبت سے لواطت پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی فحاشی کی وہ قسم جس کے خلاف سیدنا لوط علیہ السلام نے جہاد کیا تھا۔ ممکن ہے کہ شیطان نے ان لوگوں کو اولاد کی تربیت اور اس کی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے یہ راہ سجائی ہو، جیسا کہ بہت سے ادوار میں یہی بات قتل اولاد کی بھی محرک بنی رہی۔ اولاد کو بھی قتل کر دیتے نا، کہ اولاد کی ذمہ داری ہوگی۔ پہلے تو بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بعض دفعہ وہ لوگ لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، عرب کے جو زمانے جہالیت میں، ٹھیک ہے، زمانہ جہالیت ہی کہتے ہیں نا اس کو۔ تو اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ابارشن ہو رہے ہیں کہ بچوں کو کون کھلائے گا۔ میں نے کسی بہت پہلے ایک بہت ہی قریبی ایک ینگ لڑکی کو سنا، اس کے 2 بچے تھے، تو مجھے کہتی ہیں آنٹی میں تو اس کو ابارٹ تیسرے کو کرانے جا رہی ہوں، آپ اسکولوں کی فیس دیکھ رہی، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، میں نے کیا، اسکولوں کی فیس دیکھیں، اخراجات دیکھیں، اور یہ دیکھیں اور وہ دیکھیں، کوئی آسان ہے؟ کوئی یعنی اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے کی حدیث ہے کہ پرندہ جو ہے خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو اپنا پیٹ بھر کے آ جاتا ہے۔ جب پرندوں کو پرند چوٹیوں کو دیتا ہوں، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، دہریوں کو بھی دے رہا ہے، ایتھیسٹ کو بھی، ہر کسی کو دے رہا ہے، کہ اس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیوں نہیں دے گا۔ اور تو اب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے بھاگنا، ابارٹ کروانا، پہلے قتل تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اور اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ بس وہ شادی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے پھر وہ مرد سے جو ہے لواطت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل بچے شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، مائیں پریشان ہیں، فون آتے ہیں مجھے، بیٹے کے لیے میرے دعا کرے، وہ اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، کہتا ہے اس ذمہ داری میں کون پڑے، کون کرے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی لوگ، یا اللہ ہم ہی قصوروار ہیں، اللہ ہم ماؤں کو معاف کر دے، ہم نے بیٹیوں پہ توجہ دی، اول تو دین ہی نہیں سکھایا، بچوں کو دین پہ نہیں اٹھایا، اور دوسرا یہ ہے کہ بیٹوں کی تو ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں خود نگلیکٹ کیا اس کو، کہ بیٹیاں بیٹیاں بیٹیاں، شادی ہونا ہے دوسرے کے گھر جانا، شادی ہونا ہے ارے بھائی سب کو پہلے مسلمان تو بنائیں، دین تو دیں، تعلیم القرآن تو کرا، اللہ ہمیں توفیق دے، ٹھیک ہے۔ تو عمل قوم لوط و تہذیب مغرب، سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسرے بدکردار لوگ بھی اس فحش مرض میں مبتلا رہے، لیکن یہ فخر یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلاسفروں نے اس گناؤنے جرم کو ایک اخلاقی خوبی کے مرتبے تک پہنچا دیا ہے، اور رہی سری کسر جدید مغربی تہذیب نے پوری کر دی ہے، جو آج ہو رہا ہے، جس نے علل اعلان ہم جنسی ہومو سیکشول کے حق میں پروپیگنڈا کیا، یعنی اگر مرد سے اور عورت سے لپٹ کر اپنی جنسی خواہش پوری کر لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور ملکی قانون کو ہرگز اس میں مزاحم نہ ہونا چاہیے۔ یہ لا بھی پاس ہو گیا ہے بہت سی جگہ، آپ جانتی ہیں، حتیٰ کہ کئی ممالک کے مجالس سے قانون ساز نے اس فعل کو جائز قرار دے دیا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور آج اس دور میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بتاتے ہیں 29 میں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تو یہاں پر ان کے 3 جرم بتائے گئے ہیں کہ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، لواطت کرتے ہو، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور رہزنی کرتے ہو، یعنی مسافروں کو لوٹ مار کرتے ہو، ٹھیک ہے، وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ، اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو، فحش کام اپنی مجلسوں میں کھلم کھلا کرتے تھے، کھلم کھلا، یعنی ان کو شرم ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی آج ہم مغرب میں اور مشرق میں، اب تو مشرق میں بھی ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ سب یہ لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا ہے، بے لباس چلنا، اور پھر وہ تو کام بھی فوج جانوروں کی طرح جو ہے مجلسوں میں کرتے تھے، اپنی نادی میں کرتے تھے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فما کان جواب قوم الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، جب انہوں نے کہا کہ تم یہ 3 برے کام کرتے ہو، لوط علیہ السلام تھے، اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، پہلا جرم یہ بتایا گیا ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لوگوں کی صرف یہی بد عادت نہیں تھی کہ وہ لونڈے بازی کرتے تھے، بلکہ مسافروں کی راہ تکتے رہتے تھے، پھر انہیں اپنے بستی میں لے آتے، اسے لواطت بھی کرتے۔ اسی طرح تو لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے عذاب کی خبر دینے، تو وہ کیا سمجھے، فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو وہ آ گئے تھے خوبصورت لڑکے دیکھ کے نا، تو کیا کہا تھا لوط علیہ السلام نے کہ میری لڑکیوں میں تمہارا حصہ ہے، مطلب قوم کی عورتوں سے شادی کرو، تو وہ کہنے کہ تمہیں نہیں معلوم ہمارا انٹرسٹ کس میں ہے، اور تم ہی ایک نیک بستے ہو۔ تو یہی ہوتا ہے، یہ عذاب کی دعوت، یا کہہ دیں گے تم بڑی، ہمیں بھی سننے ملتا ہے بڑی نمازی، بڑی درسوں میں جاتی، بڑی ہو، تمہارے عمل تو دیکھو ایک غلطی ہو جائے بہت اچھا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ گھر والے وہ سب توقتے ہیں تو ہم سیدھے رہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں لیبل لگا دیا گیا کہ تعلیم القرآن کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں، اور آپ نے یہ کہہ دیا ایک غلطی بھی ہو، بہت اچھا ہے، ہمارے لیے اچھا امتحان کہ ہمیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ عذاب لے آؤ اور تم ہی ایک نیک رہ گئے ہو، تو پھر تو کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ مسافروں کی راہ تکتے رہتے، پھر انہیں اپنے ساتھ بستی میں لے آتے، اسے لواطت بھی کرتے، پھر اس کا مال اسباب نقدی وغیرہ چھین کر اسے اپنی بستی سے باہر نکال دیتے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر کے بقائے نسل انسانی کے فطری طریق کو قطع کرتے تھے۔ فطری طریقہ کیا ہے؟ مرد عورت کا رشتہ ہے نا، مرد سے مرد تو، اور عورت سے عورت تو نہیں کرے، جو کہ اب آج کل کے قانون میں بہت سی جگہوں پہ جائز ہے۔ یعنی یہ لوگ اجتماعی قسم کی لواطت کرتے تھے، یعنی کہ لوگوں کے سامنے، مثلا جب کوئی مسافر یا کوئی خوبصورت لڑکا ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے اپنے ڈیرے پر لے جاتے، پھر باری باری ایک دوسرے کے سامنے اسے لواطت کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہ کیسی قباحت، اور یعنی کہ ہل کے رہ جائے، اللہ سے پڑھتے ہوئے تفاسیر سناتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور میں آپ لوگوں کا بھی یہی حال ہو رہا ہوگا، استغفر اللہ۔ اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور اپنی مجالس میں ایک دوسرے سے انتہائی لچڑ اور بے حیائی کی زبان استعمال کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قولوا للناس حسنا قولا سدیدا قولا معروف، ٹھیک ہے۔ یہ اس قوم کا پہلا جواب تھا کہ کیا تھا کہ ہم پر عذاب لیا، ٹھیک ہے۔ تو اور تم لوگ اپنے آپ کو پاک باز اور ہمیں گندے لوگ سمجھتے ہو، تو پاک باز لوگوں کا ہم جیسے گندے لوگوں میں کیا کام، لہٰذا تم لوگ یہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاؤ، اور اگر تم نے اپنا واعظ و نصیحت نہ چھوڑا تو پھر ہم تم لوگوں کو اپنی بستی سے نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا 7 اور اللہ تعالیٰ نے 80-81 میں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور جب لوط نے علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا، ایسا کام تو کسی نے کیا ہی نہیں۔ یہ وہاں سے شروعات ہے لوط علیہ السلام کی۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو، تم نے تو حدیں پار کر دی، ایسے حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہو۔ تو یہ 74 کا تھا ہمارا، اب 75 کر کے یا 76 کر کے ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 75 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اللہ بچائے
اور پھر ان پہ آپ کو پتہ ہے عذاب بھی بہت برا آیا تھا. عالیۃ سافلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کر الٹا پٹک دیا، اور 3 عذاب ان پر آئے تھے ایک ساتھ، 3 عذاب. وٹ ٹرانسلیشن وَأَدْخَلْنَاهُ، اور داخل کیا ہم نے اسے، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو، یقیناً وہ، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے تھا. اور رواں ترجمہ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا کیونکہ وہ بڑے صالح بندے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ، اور ہم نے داخل کیا ان کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، لوط علیہ السلام کو، انہو من الصالحین، بے شک وہ نیک و کار لوگوں میں سے تھا. لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد بھتیجے تھے، یعنی ان کے چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے، جہاں عراق میں بتوں کو توڑا تھا اور ان کے والد نے بھی نکال دیا تھا. ہم نے ابھی پڑھا پچھلی آیت میں، اللہ نے ان کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی علم و حکمت یعنی نبوت سے نوازا. یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے اسے امورا اور سدوم کہا جاتا ہے. یہ فلسطین کے بحیرہ مرداب، ریڈ سی میں ہے، متصل بجانب اردن ایک شاداب علاقہ ہے جس کا بڑا حصہ بحیرہ مراد کا جزو ہے، ڈیڈ سی. ان کی قوم لواطت جیسے فعل شفیع گزرگاہوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں پر آوازیں کسنا اور انہیں تنگ کرنا، روڑے ریزے پھینکنا وغیرہ میں ممتاز تھی، جسے اللہ نے یہاں خبائث سے پلید کاموں سے تعبیر فرمایا. بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر کے انہیں اور اس کے پیروکار کو بچا کر قوم کو تباہ کر دیا. بہت برا عذاب ان پہ آیا، ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو پٹک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، خلاصہ یہ ہے کہ حکم کہتے ہیں اس کو، نبوت کو اور حکمت کو. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکمت، نبوت، قوت فیصلہ عطا کیا، اور فاسقین کی بستی سے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، جو سارے خبیث کام کرتے تھے جو میں نے بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا. یہ آیت 74-75 سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو کون بہن Q&A ہے بتائے گی، ان آیات میں 74 اور 75 میں حضرت لوط علیہ السلام پر کیے گئے کن انعامات کا ذکر ہے؟ 74 اور 75 میں نے سب بتایا تھا ابھی. جی بتائیں. ایک تو سامنے ہی آپ کے، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، رحمت کا ذکر ہے. بسم اللہ. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے، جب انہوں نے ان کی قوم جو ہے سرکش ہو گئی تھی، وہ بہت خبیث کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو، اور وہ اللہ سے کہتے تھے کہ بے شک تم جو ہے وہ عذاب لے آؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو، جو ان کے نیک بندے تھے، ان کو وہاں سے نکال لیا، ان کی بستی سے نکال دیا، بچا لیا. جی جزاک اللہ خیر. جی تو آپ کے سامنے ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام پر کیے گئے کن انعامات کا ذکر ہے. Q&A دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم، یعنی حکم کا مطلب ہوتا ہے حکمت، نبوت، قوت فیصلہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم عطا کرے کہ قوت فیصلہ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس طرح بات کریں نا، اور بات کو غلط ہی کر دیتے ہیں بعض دفعہ. تو دین سکھانے میں بھی ہمیں اللہ حکمت عطا فرمائے. فاسقین کی بستی سے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. تو یہ 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَأَدْخِلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اپنی رحمت پہ ان پہ میں داخل کر دیا، اور ان کو نجیناہ، ان کو نجات دے دی اس بستی سے جو خبیث کام کرتی تھی، اور ان کو تباہ کر دیا، ان پہ عذاب آ گیا. ٹھیک ہے، چلے ہم یہیں پہ اسی آیت پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی آیت کی تفسیر بھی ہے، لمبی دعائیں بھی اس میں بہت ہے، تو ٹائم کور اپ نہیں ہوگا. تو چلیں ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو راضی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ مجھے اور میرے اولاد کو
نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری دعا قبول کر۔ یہ دعا تھی آج کی ہماری، ربی جلنی مقیم الصلاتی و من ذریتی ربنا تقبل دعائی، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے، یعنی نماز پڑھے، پروردگار میری دعا قبول کر۔ ٹھیک ہے، تو ربنا تقبل دعائی ہمیشہ دعائی اس لیے ہو گیا کہ حمزہ کے نیچے زیر آ گیا نا، کسرہ آ گیا تو وہ یا بن گئی، یعنی میری یا جو تھی میری۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی زوم پہ، اور ہمارا جو ہے کل سیٹرڈے کو